جو نوازشیں عطا کی گئی ہیں فرمایا ان کا تذکرہ کیا کر، ان کا ذکر خیر کیا کر، لوگوں کو بتایا کر کہ میرے رب نے مجھے فلاں کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب فقط یہ ہے تاکہ رب کی شان سخاوت ظاہر ہو اور بیان ہو، تاکہ اللہ کی مخلوق کو پتہ چلے کہ رب عطا فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے کبھی کم نہ ہو جائیں اور اپنے مانگنے کو ختم نہ کر دیں، تاکہ بار بار مانگتے رہیں، جس شے کی بھی جس کو بھی ضرورت ہو وہ دہلیز خدا پہ آ جائے۔ اس لیے فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کر، بیان کیا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے حساب نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر آپ لوگ انہیں گننا چاہو، شمار ملانا چاہو، لا تحصوها، فرمایا تم کبھی اسے گن نہیں سکتے، تعداد میں نہیں لا سکتے۔ پھر ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی اور 21ویں پارے میں بھی بیان فرمایا سورۃ الاحزاب میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس قدر عطا فرمائی ہیں اگر سارے جہان پر جتنے بھی پانی ہیں، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ 7 سمندر، اگر یہ 7 سمندر یعنی جتنے پانی ہیں یہ سارے کے سارے روشناس بن جائیں، سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، اور پھر جتنے پانی تھے سیاہی بن گئے، اتنے اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور لکھنے والے بیٹھ جائیں لکھتے 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 لکھتے، فرمایا تھک جائیں گے، اور یہ سیاہی، یہ قلم، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، پھر بھی فرمایا رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں، اس نے اتنی عطا فرما رکھی۔ بس فرمایا جتنا ہو سکے بتایا کر، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا کر، تذکرہ کیا کر، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ رب تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ ہر کسی کا اعتماد تیقن بڑھتا رہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بیان کرنا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر بن جاتا ہے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو تو تمہیں تمہارا رب پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ پھر نعمتیں تو لاکھوں کروڑوں خربوں ہیں، اور کوئی تعداد میں بھی نہیں لا سکتا، کوئی گنتی بھی نہیں کر سکتا، شمار میں بھی نہیں لی جا سکتی، لیکن ہر نعمت کا تذکرہ اور ہر نعمت کا شکر ہر ایک نعمت کے جیسا نہیں ہے، برابر کا نہیں ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے شکر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ پر احسان کرتا ہے 5 روپے کی چیز کا، اور دوسرا آدمی لاکھ روپے کی چیز کا احسان کرتا ہے، تو 5 روپے والی چیز اور لاکھ روپے والی چیز کا احسان اور شکر کبھی برابر تو نہیں ہو سکتا نا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جتنی شے عظیم ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا زیادہ عظیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ شے کی قدر و قیمت بڑھتی جاتی ہے تو شکر کی قدر و قیمت بھی اور شکر کا معیار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جتنی بڑی شے ہوتی ہے، جتنی بڑی چیز ہوتی ہے، شکر بھی اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندوں میں نے تم پر یہ احسان کر دیا ہے، چمکنے والی دیکھنے والی آنکھیں بھی عطا فرمائی، بڑا حسین و جمیل چہرہ بھی عطا فرمایا، جو بھی آئینہ دیکھتا ہے کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین ہے ہی کوئی نہیں، ایسا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین ہے ہی کوئی نہیں، چاہے جیسا بھی ہو۔ رب تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا انسان، اور یہ پکڑنے والے خوبصورت ہاتھ، اور پھر اس میں عدل رکھا، برابری رکھی، ذرا دیکھیے کتنی خوبصورت انگلیاں ہیں، یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اگر اس آدمی سے پوچھے جس کا ہاتھ مفلوج ہے، اس کی قدر و قیمت اس سے پوچھے، جو اپنا انگلیاں ہلا نہیں سکتا، اپنے ہاتھ کو موڑ نہیں سکتا، جس کا بازو مفلوج ہے، جس کے قدم مفلوج ہیں، جس کی بینائی چلی جا چکی ہے، اس سے پوچھے کہ یہ رب تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں۔ اس سے پوچھے جو کسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے کہ صحت یابی کتنا بڑا احسان ہے۔ ہزار ہاں احسانات ہیں رب تعالیٰ کے، اور یہ بدلتے موسم، یہ پربت، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ آسمان، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ آبشارے، یہ بہتے سمندر، یہ چلتے دریا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نعمتیں اور احسانات ہیں، ہزار ہاں احسانات ہیں۔ لیکن کبھی بھی مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندوں میں نے تم پر احسان کر دیا، کبھی بھی نہیں فرمایا، لیکن صرف ایک مقام پہ 4 پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک ہی مقام پہ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتلایا، صرف ایک چیز ہے وہ عطا کی، مولا کیا ہے؟
فرمایا جب میں نے تمہیں آمنہ کا لال عطا فرمایا، فرمایا اس مقام پہ میں نے تم پر احسان لگایا ہے، اس مقام پہ میں نے تم پر احسان لگایا ہے۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نعمت جس پر مولا نے احسان فرما دیا، خود بتا رہا ہے کہ میں نے احسان فرمایا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس جیسی نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ سو وہ نعمت جتنی عظیم تر ہے، جتنی عظیم تر ہے، اس کا شکر بھی اتنا زیادہ عظیم تر ہوگا، اتنا ہی عظیم تر ہوگا۔ اور دوسری بڑی بات اور علمی نکتہ، علم کی بات، رب تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کو احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود اقدس، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود مبارک سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی عظیم تر نعمت ہے، لیکن یاد رکھے گا اس قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس مقام پہ جہاں پہ فرمایا میں نے تم پر احسان لگایا، یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کا ذکر نہیں ہوا، یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کا ذکر ہوا، حضور کی آمد کا ذکر ہوا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق پکی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ دو تحقیقیں ہیں، یہاں لام بھی تحقیق کا، قد بھی تحقیق کا، پھر آگے من لگایا احسان کے ساتھ، اس تحقیق میں اور عظمت میں مزید دو چار چاند لگا دیے۔ فرمایا پکی بات ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، عظمت کی بات، یہ سارے معنی آتے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا عظمت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، رب تعالیٰ نے تم پر احسان لگایا ہے، تمہارے اندر اپنا نبی بھیج کر اپنے نبی کی آمد کو احسان فرما رہا ہے۔ سو نبی کی آمد بہت بڑا عظیم نعمت ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ سو اس کے جس نبی کی آمد عظیم نعمت ہے، فلہذا اس نبی کی آمد کا ہی اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اپنا نبی اور پیارا رسول عطا فرمایا، آمنہ کا لال عطا فرمایا، مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر شکر ادا کرنے کی کئی قسمیں ہیں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہت بڑی توفیق ہے رب تعالیٰ کسی کو شکر کی توفیق عطا فرما دے، اور خاص بالخصوص اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔